مائیں اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہوتی ہیں، اور جب زندہ ہوتی ہیں تب بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی محبتوں کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اٹھ جانے کے بعد جو کمی محسوس ہوتی ہے اس کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس درد سے گزرا ہو۔ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی گھنی چھاؤں میں بیٹھا ہو تو اس کے سر سے وہ شجر ہٹ جائے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دھوپ کس قدر جلسہ دینے والی ہے۔ اس شجر کی طرح ماں ساری گرمی اپنے پتوں میں جس طرح وہ درخت جذب کرتا ہے، سارے دکھ، ساری مصیبتیں، آلام و مصائب ماں باپ اپنے اندر جذب کر کے اولاد کو راحت اور ٹھنڈی چھاؤں پہنچاتے ہیں۔ خوش نصیب اولادیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ یادوں کے چراغ روشن رکھیں، اور اس کے لیے بہترین جو ذریعہ بتایا گیا وہ دعاؤں کا ہے۔ ماں باپ کے حق مرنے کے بعد اولاد کے ذمے سے ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے واجب الادا رہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان کا جنازہ پڑھنا ہے، اور خوش نصیب اولادیں اپنے ماں باپ کے جنازے کو آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھتی ہیں، ورنہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ بیرون ملک تھے، پہنچ نہیں پائے ہوں گے، نہیں، وہ ملک میں تھے، جنازہ گاہ میں پہنچے، لیکن کھڑے رہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ بہت حیرت ہوگی آپ کو کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور ساری زندگی دوسرے لوگوں کے جنازوں میں رسماً جا کے کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ انتقال کرتے ہیں تو یہ رسم ان کو وہاں بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور ماں باپ کی کتنی بدقسمتی ہے کہ ان کی اولاد ان کے جنازے کی صف میں کھڑی ہو اور جنازہ نہ پڑھ رہی ہو، اور اس اولاد کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو ماں باپ کے جنازے میں کھڑی ہو لیکن جنازہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہو رہی ہو۔ تو خوش نصیب ہے وہ اولاد جو آداب کی رعایت کے ساتھ اپنے ماں باپ کا یہ حق ادا کر سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیب وہ اولاد ہے کہ جن کو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا جو اولاد کے ذمہ واجب الادا ہے۔ دوسرا حق ماں باپ کا اولاد کے ذمہ واجب الادا یہ ہے استغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا۔ اولاد کے ذمے یہ لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں، اور خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کو کبھی بھی دعاؤں میں فراموش نہیں کرتی۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا تھا، پھر اس کی تائید میں ایک روایت بھی مل گئی، جو روزانہ اپنے والدین کے لیے اہتمام سے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ رزق کی کثرت اور چیز ہے، رزق کی برکت اور چیز ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ اہتمام سے دعا کرے تو اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اولاد اگر 5 گانا نماز کی عادی ہے تو اہتمام سے دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ عرض گزار ہوگی بارگاہ عزتی میں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو ماؤں کے لیے، باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی موقوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے اپنی ماں کے لیے دعا مانگتے تھے۔ ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں ہی ماں تھی، مدینہ المنورہ میں جب یمن سے آئے، حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی صحبت کا لمبا عرصہ نہیں پایا۔ جب ہم روایات دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو بہت دیر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، لیکن سارا مکی دور گزرا، پھر مدنی دور بھی گزر گیا۔ 7 ہجری کو یہ مدینہ المنورہ آئے، اور جب یہ پہنچے تو حضور غزوہ خیبر پہ تشریف لے جا چکے تھے، لیکن ان سے رہا نہ گیا تو یہ پیچھے چلے گئے۔ ان کی ملاقات حضور سے وہاں ہوئی،
اور پھر اس سے لے کر کے سن 11 ہجری کے اوائل میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا وقت ان کو ملا، لیکن کثیر و روایت، سب سے زیادہ روایات 5300 کچھ روایت ان سے مروی ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تم ہی ساری روایتیں بیان کرتے ہو، کہا تم سودا بیچتے تھے بازار میں حضور سے سنتا تھا۔ میں نے ان کو یاد کیا ہے، ہر وقت صحبت میں بیٹھے رہتے۔ مجھے ایک لطیفہ سا یاد آ گیا، ہمارے وہاں ایک مولانا صاحب ہوتے تھے، تو ان کو کسی نے کہا کہ ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ چونکہ بالکل ناخواندہ تھے، کسی وجہ سے چند صورتیں یاد کر لیں اور پھر بولنے کا ڈھنگ آ گیا تو چلتا رہا۔ تو کسی نے ایک دن پوچھا کہ یہ ابو ہریرہ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے 2-3 مرتبہ تکرار کیا ابو ہریرہ ابو ہریرہ، کا سمجھ آ گیا اس کا معنی۔ ابو ہریرہ کا معنی ہے ہر ویلے حضور کے پاس رہنے والا۔ تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے، بلکہ ایک دن فرمایا یا ابا ہریرہ زرنی غبا لتزدد حبا، ابو ہریرہ کبھی وقت تھوڑا سا ڈال کے ملا کرو، کوئی ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت بڑھے گی۔ کہا جی حضور جیسے آپ کا حکم۔ الٹے پاؤں پلٹے تو حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ اب تو کل ملنا ہے۔ تو کھجور کے تنے کا ستون تھا، اس کی اوٹ سے گزرنے لگے تو اتنی دیر تک حضور کا چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ تو پھر پلٹ کے آگے، حضور دن کیسے گزرے گا، اتنا وقت بھی نہیں گزرتا۔ تو ہر ویلے حضور کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی نہیں، شادی نہیں ہوئی، بہنیں نہیں، والد نہیں ہیں، انتقال کر چکے ہیں، صرف ماں کے ساتھ اکیلے رہ رہے ہیں مدینہ المنورہ میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ماں بیٹا کسی گھر میں اکیلے رہتے ہوں تو ان کی محبت اور تھوڑی سی منفرد ہوتی ہے۔ ماں کا سارا پیار سمٹ کے بیٹے کے لیے، اور بیٹے کی ساری محبتیں سمٹ کے ماں کے لیے، دوستی کا رشتہ بھی، سب کچھ ایک وجود میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا ماجرا بھی ایسا ہی تھا۔ اب جب حضور سے احادیث سنتے تو گھر پہنچتے تو انسان کی طبع میں آگے منتقل کرنے کا جو فطری جذبہ ہے، تو آگے ماں ہی ہوتی تو ان کو سناتے۔ ماں کافرہ تھی اور وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں تھی، بے اعتنائی برتتی، کبھی کوئی سخت جملہ بھی کہہ دیتی۔ ایک دن ایسا جملہ کہا جو حضرت ابو ہریرہ کو گوارا نہیں تھا۔ سوچا کہ اگر یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اس طرح بولتی ہے تو میں ماں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ کے آ گئے، لیکن دل میں تھا کہ دنیا پہ ایک ہی تو مادی رشتہ ہے، اور اگر وہ بھی چھوٹ گیا تو میرے پاس رہے گا کیا؟ اور حضور کی خدمت تھی اور آقا جلوہ افروز تھے، مجلس نور برپا تھی۔ آ کے بیٹھ گئے تو دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین نے ابو ہریرہ کے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی اداسی دیکھی اور خود ہی پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو وہ تو پہلے بھرے پڑے تھے، تو جب کوئی بندہ دکھوں سے بھرا ہوا ہو اور اس کو کوئی غمخوار پوچھ لے تو پھر آنکھوں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں آنسوں کے۔ تو ابو ہریرہ تو بھرے پڑے تھے۔ تو جو ہی حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے، تو انہوں نے کچھ بتانے کی بجائے کہا کہ حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے۔ اتنے درد سے کہا کہ فوراً حضور کے ہاتھ اٹھ گئے اور آقا کریم نے کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر حضور کے لب نور سے دعا نکلی، ادھر وہ باب اجابت تک جا پہنچی۔ دیکھا کہ مجلس میں ابو ہریرہ موجود نہیں ہے۔ ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ راستے میں کوئی ملا تو آج ان کی چال بہت تیز تھی۔ کہ ابو ہریرہ بھاگتے جا رہے ہو، خیر تو ہے؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے حضور کی دعا پہلے پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی، جس طرح کوئی غسل کر رہا۔ میں نے دستک دی تو آواز ہے ابو ہریرہ بیٹا ٹھہرو، میں بھی آئی۔ کہا لہجے سے پتہ چل رہا تھا محمد کی بولی بول رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں کنڈی کھول رہی تھی اور اس کی زلفوں سے
پانی کے تازہ قطرے ٹپک رہے تھے اور لبوں پہ حضور کا کلمہ جاری تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی محبت تو کوئی اور ہی رنگ اختیار کر گئی ہوگی۔ پھر ماں کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ابو ہریرہ کی جو حالت ہوئی ہوگی، یار بندہ آسودہ ہو اور ہر خوشی اور ہر مسرت اس کو دستیاب ہو، اور ماں باپ کی جو ہے وہ حسرتیں، آرزویں، تمنائیں بھی پوری کر دی ہوں، پھر بھی انسان ماں باپ کے کھونے پر جو دکھی ہوتا ہے، تو اب جس کا پورا جہان ہی ماں تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کثرت سے ایک دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اس کو بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ان کی ماں کو بخش دے، تو کسی نے کہا کہ آپ کوئی خاص ان سے تعلق داری رکھتے ہیں؟ کہا محبت کا رشتہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اصل میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا کا مصداق بننا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ان کی ماں کو بخش دے، اور جو بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے، تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر کے ان کی دعا اپنے حق میں لینا چاہتا ہوں۔ بلکہ فرماتے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو یوں جاری رکھتے، اور خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کو کبھی دعاؤں میں فراموش نہیں کرتے۔ یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے، اور یہ کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے دعائیں کرنا ماں باپ کے لیے، یہ ان کی خوشنودی کا سبب ہے، انتقال کر گئے ہیں تو برزخی زندگی میں آسودگی کا ذریعہ ہے، اور اولاد کے اپنے لیے بھی خیر و برکت کا سبب ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور یہ ماں باپ کا اولاد کے ذمہ حق ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے کثرت سے اللہ کے حضور دعائیں، تمنائیں اور آرزویں کرتے رہے۔ تو یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے، اور یہ دوسرا حق ہے ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہے۔ تیسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہے وہ ہے بر الاصدقاء۔ باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ خالہ ماں کی جگہ پہ ہے، چچا باپ کی جگہ پہ۔ یہ تیسرا حق ہے جس کو بعد از انتقال بھی اولاد کے ذمے جو ہے وہ واجب الادا ہونا ٹھہرا ہے، قرار پایا ہے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، ان کے وعدوں کی تکمیل کرنا۔ اگر اللہ سے کوئی وعدہ تھا، منت مانی تھی، پوری نہیں کر پائے، بعد میں اولاد اس کو پورا کرے اگر اس کے لیے ممکن ہے۔ کسی سے کوئی وعدہ تھا، رشتہ داروں سے، اقربا سے، اعزاء سے، تو اس کو پورا کرے۔ حتیٰ کہ اس کے زمرے میں علماء نے لکھا کہ ان کے معمولات خیر جاری رکھے، یعنی انہوں نے جو اچھائیاں شروع کر رکھی تھیں، کوئی فلاحی کام تھا، کوئی اور نیکی کا کام تھا۔ ماؤں کے معمول ہوتے ہیں مختلف مواقع پر بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، غریب رشتہ داروں کے ساتھ، جو ان کے خیر کے معمولات ہیں، اولاد ان معمولات کو ترک نہ ہونے دے۔ یہ انجاز الوعد کے زمرے میں آتا ہے، اگرچہ وہ فرائض سے نہیں ہے، واجبات سے نہیں ہے، لیکن اولاد کے ذمہ ہے کہ وہ ان معمولات کو نبھانے کی کوشش کرے۔ باقی جہاں تک ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کا مسئلہ ہے، زندگی میں یا ان کے انتقال کے بعد کوئی بھی اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی عبادت کے حکم نامے کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں بھی یہی انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ امام فخر بن رازی نے یہاں لکھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے تحت کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم نامے کے متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی ترغیب دی۔ اور کوئی شخص ساری زندگی ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش بلیغ بھی کرے، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا اور پھر عرض کرنے لگا کہ میں نے ایسی حالت میں حج کروایا ہے، گرمی کی شدت اتنی تھی، اگر گوشت کا ٹکڑا
دھوپ میں پڑے ہوئے پتھر کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ بھن کے کباب بن جائے، اس حالت میں نے اپنی ماں کو حج کروایا۔ کیا میں اپنی ماں کے حق ادا کر چکا؟ فرمایا تیری ولادت کے وقت اس نے جو تکلیف سہی تھی تو ایک جھٹکے کا بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ جو ماں باپ اولاد کے لیے محبت، ان کے دل میں درد، جو اس سینوں میں پیار رکھا ہے، نعم البدل کیا جو ہے وہ بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کے سینے میں پیار ہی ایسا رکھا ہے، محبت ہی ایسی رکھی۔ میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں بیرون ملک جب گیا تو واپس جب آنے لگا تو میں نے کہا، سب کو فون کیے، بھائیوں کو، بہنوں کو، بہنوئیوں کو، رشتہ داروں کو، تو کسی نے کہا فلاں ماڈل کا موبائل لیتے آنا، کسی نے کہا فلاں چیز لے آنا، تو کہتے میں نے سب کو فون کیے تو سب نے کوئی نہ کوئی چیز وہاں کی لانے کے لیے مجھے کہا۔ تو میں نے ماں سے خود کہا کہ امی آپ بتائیں میں کہ آپ کے لیے کیا لے کے آؤں، فلاں 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 کے لیے تو یہ لا رہا ہوں، آپ کے لیے کیا لاؤں؟ تو وہ شخص رو پڑا، کہنے لگا میری ماں نے کہا خیر صلاح پتر تو آپ ہی آ جا۔ یہ ماں باپ کا روپ ہے۔ اقبال علیہ رحمہ کی جب ماں انتقال کر گئی تھی تو انہوں نے والدہ مرحومہ کی یاد میں ایک طویل مرثیہ لکھا، اور اس میں لکھتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکد پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا ہی پڑتا نا میرے لیے دعا، عالم سے، قاری سے، حاجی سے، معتمر سے، پیر صاحب سے، عالم دین سے کہ جناب میرے لیے دعا کرنا، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ماں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں کے ہاتھ ایسے اٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ اور یہ لازمی نہیں کہ ماں رابعہ بصریہ ہو، وقت کی ولیہ ہو تو پھر ہی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ اللہ اکبر، کیا درد، کیا محبت، کیا پیار اولاد کے لیے اللہ نے اس کے سینے میں رکھ دیا ہے، کیا کائنات آباد کر دی۔ اور انسان، میں ایک دفعہ کہیں گفتگو ماں کے عنوان سے کر رہا تھا تو ایک بوڑھے شخص کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، تو میں نے بعد میں کہا کہ اس کے قریب سلام لی تو کیا میں نے کہنا تھا، وہ خود کہنے لگا کہ مجھے اس عمر کے اندر بھی ماں نہیں بھولتی، چونکہ وہ پیار جو ماں نے دیا ہے اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور زمانہ بدل گیا، حالات نے تغیر، یہ آج ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے، ہر شے اپنا رنگ، آہنگ، طریق اور اپنے انداز اور تیور تبدیل کر چکی ہے ہر شے، لیکن ماں کا پیار آج بھی نہیں بدلا۔ دیہات کی ماں ہو یا گلبرگ میں رہنے والی ماں، ماں ہوتی ہے۔ اس کے سینے میں اولاد کے لیے جو محبتیں ہیں، جو پیار ہے، جو الفتوں کی ایک کائنات آباد ہے، وہ ایک انوکھا باب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو یہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے، یہ توفیق دی ہے کہ جس خلوص سے وہ دعا مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کوئی نہیں مانگ سکتا۔ وہ بیٹی کی قسمت اور اس کے حصے کی خوشیاں عرش سے جو ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے کھینچ لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جبل طور پہ اللہ سے تقاضۂ رؤیت کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب ملا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے علماء سے سارا واقعہ تفصیل سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آیا لن ترانی۔ تو لیکن انہوں نے پھر تقاضا کیا تو فرمایا اچھا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنی رؤیت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا۔ علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح قائد نصفیہ کے اندر اس مقام پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ استقرار جبل کے ساتھ اللہ کی رؤیت کا معلق ہونا یہ امکان کی دلیل ہے، چونکہ استقرار جبل ممکن ہے، اور ممکن سے جو چیز معلق ہوتی ہے وہ بھی ممکن ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تقاضۂ رؤیت کیا، کہا اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو۔ الگ بات ہے پہاڑ نہ ٹھہر سکا، لیکن جہاں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ نے عرض کیا مالک میں تو تیرے جلوے درختوں سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن میں وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔
تو آپ نے جب تھپڑ مارا تو ان کی جلالت کی وہ تاب ہی نہ لا سکا، موقع پہ ڈھیر ہو گیا اور حالات بڑے کشیدہ ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر مصر چھوڑنا پڑا تھا۔ جب مصر چھوڑ کے شہر مدین کی جانب پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو پردے میں سمٹی ہوئی ہیں اور اپنے جانوروں کو لیے ایک سمت کھڑی ہیں۔ سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں گھسنے کی ان کے اندر حیا کی وجہ سے ہمت نہیں ہے، تو آگے بڑھے، ان کے جانور ہانکے، پانی پلایا اور ان کے جانور ہانک دیے۔ وہ اپنے گھر جا کے اپنے باپ سے بولیں کہ آج ہمارے ساتھ مہربانی ایک نوجوان نے کی ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیوں پہ حیا لکھا تھا، کیا پاکیزہ نظر نوجوان تھا، اس وجہ سے آج ہمارا کام آسان ہو گیا اور ہم جلدی آ گئے۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ ایک ان میں سے حیا میں لچکتی ہوئی، پردے میں سمٹی ہوئی آئی اور آ کے کہا حضرت موسیٰ سے کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ اس خاتون کے ساتھ جب ان کے گھر گئے تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور وہ صاحبزادیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتے ہوئے انوار دیکھے تو اپنی ایک بیٹی جن کا نام صفورہ تھا ان سے نکاح کر دیا، یہ بڑی صاحبزادی۔ پھر کچھ عرصہ وہاں رہے اور جب مصر کے حالات ٹھیک ہو گئے تو کہا کہ اب اپنی بیوی کو لے جاؤ اور دوبارہ مصر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ اپنی زوجہ حضرت صفورہ کو لے کے مصر آ رہے تھے کہ راستے کے اندر جو ہے وہ سردی کا موسم تھا اور رات کی جو ہے وہ سرد گھڑیاں تھیں، تو اور یہ امید سے تھی حضرت صفورہ۔ تو کہا تم یہاں رہو، بیٹھو، وہ سامنے آگ جل رہی ہے، میں ذرا تمہارے لیے وہاں سے کوئی آگ کا ٹکڑا لے آؤں تاکہ تم تاپو اور سردی کی شدت کم ہو۔ جب آگے بڑھے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ تم مقدس وادی میں آ گئے ہو، نالین اتار لو۔ اور وہ آگ نہیں تھی، درخت پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا۔ تو کہا کہ جو ہے وہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، نالین اتار لو۔ اور گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغمبری مل گئی، واپس آئے اور پھر مصر میں پہنچے۔ اب وقت گزرتا گیا، اب جب تقاضائے رویت دل میں جو ہے وہ جاگا اور بہت امید بندھی، اور پھر طور پہ گئے دوبارہ تو کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا مالک میں تیری تجلیوں کو درخت سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں، اور اب مجھے پہاڑ کی جانب مبذول کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسان نے جہاں دیکھا ہو وہاں اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جنت میں جو دنیا سے ملتے ہوئے پھل دیے جائیں گے، وَأُتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا، جو جنت کے پھل جو ہے وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے دیے جائیں گے، وہ اس لیے کہ مانوسیت ان پھلوں سے ہے، لیکن جب وہ چکھیں گے تو ان کا ذائقہ الگ ہوگا، ایک دانت کے نیچے دبانے سے 70 ذائقے منہ میں پھیل جائیں گے، لیکن اگر اس کی شکل ہی اور ہوگی تو انسان اس کی طرح مانوس ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا شکل اس کیلے کی طرح، اس انار کی طرح، اس امرود کی طرح، لیکن ذائقہ کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر، اگر میری اس بات تک آپ پہنچ گئے ہیں تو یار پھر ایسے ہی تو نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو بشریت کا لبادہ دیا۔ اگر یہ لبادہ نہیں دیا جاتا لوگ نیڑے ہی نہ آتے۔ لباس آدمی جانا جہان آدمی جانا، مبشر بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ اللہ اکبر، تو انسان نے جہاں کچھ دیکھا ہو وہاں مانوس ہو۔ تو کہا مالک میں تیرے جلوے تو درختوں سے دیکھنے کا عادی ہوں اور اب مجھے پہاڑ کی جانب مبذول کیا جا رہا ہے۔ تو کہا ہے موسیٰ جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو ماں کو کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ جب گھر سے نکلنے لگے جبل طور کی طرف تو ماں نے کہا این اطلبک، مجھے کام پڑ جائے میں بیٹے تمہیں کہاں تلاش کروں؟ تو کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا۔ تو کہا تیری ماں کی نظر اس وقت سے پہاڑ کی طرف جمی ہوئی، اور اے موسیٰ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اگرچہ تم میرے جلوے درختوں سے دیکھ چکے ہو لیکن اب تمہاری ماں کی نظر پہاڑ پہ، لہٰذا تمہیں میرا جلوہ دیکھنے کے لیے ادھر دیکھنا پڑے گا جدھر تمہاری ماں دیکھے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا کہ امی میں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ تو مجھے معاف کر دے، میں اللہ کے حق ادا کرتا ہوں، اس کو راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا پتر میں نے اپنے حق ادا معاف کر دیے۔ 12 سال تک تیفور کے جنگلوں میں گھومتے رہے۔ کہتے ہیں ایک دن بستام کے قریب سے گزر رہا تھا، گھر کے قریب سے خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے پر دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک دیا کہ ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، دکھ کیوں دیتے ہو؟ وہ سردیوں کا موسم ہے، بستر میں جا چکی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی۔ اس احساس نے مجھے روک دیا اور میں دروازے پہ بیٹھ گیا۔ ساری رات گزر گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس سے پانی آیا،
میں سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، تو میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا باعزی ٹھہرو، میں بھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی پہچانتی ہیں یہ کس بیٹے کی دستک کی آواز۔ میں ایک دن بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی میری ہی منہ بولی ماں بولی بول رہا ہے، تو میں لڑک گیا ادھر نا، تو وہ انڈیا کے پنجاب کے لوگ تھے، تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے ہیں۔ تو میں نے اس کو پوچھا کتنے سال بعد جا رہے؟ تو کہنے لگا 27 سال 3 ماہ بعد۔ بس بالکل عنفوانی شباب تھا تو میں آیا، اور اس کے بعد زندگی گزر گئی، وہ کاغذات کے چکر جو ہوتے ہیں، تو اب سفید بال آ گئے ہیں، تو بڑی حسرت سے کہنے لگا پتہ نہیں اب گھر جاتا ہوں لوگ مجھے پہچانتے بھی یا نہیں۔ میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچانا۔ 12 سال کے بعد باعزید بستامی کہتے ہیں میں دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا باعزید ٹھہرو، میں بھی آئی۔ کہا ماں نے دروازہ کھولا اور میری پراگندہ حالت، بکھرے ہوئے بال اور پھٹا لباس اور گرد آلود صورتحال، تو ماں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا، اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ تو جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی اللہ کی جلوہ گاہ ہو۔ تو جو ماں کو گھر میں روتا ہوا چھوڑ کے پیر کے دربار پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں اور ماں پیچھے سے تڑپ رہی ہے، وہ سوچیں بھی نہ ان کو کوئی فیض مل سکتا ہے۔ حضرت اویس کرنی صحابی نہیں بنے ماں کو چھوڑ کے، بلکہ ماں نے اتنی اجازت دی جانا رکنا نہیں، آ جانا ہے، اور گئے، اور حضور کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے تو وہیں سے واپس آ گئے۔ تو آقا کریم تشریف لائے، فرمایا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں حضور ایک صاحب آئے تھے۔ تو آقا کریم اپنی قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور فرماتے مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ کہا وہ آپ کو ملنے کے لیے رکا بھی نہیں ہے اور آپ کی یہ محبت؟ فرمایا اس کی نابینا اور بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے۔ بلکہ ایک تاریخی جملہ فرمایا، کوئی اویس کو ملے میرا سلام دے اور اس کو کہے میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت عمر اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں گئے، حضور کے بتائے ہوئے نشان ڈھونڈے اور جا کے اویس کرنی سے ملے اور حضور کا سلام دیا۔ جب سلام دیا تو تڑپ اٹھے اور بار بار کہتے تھے کیسے حضور کے لبوں پہ میرا نام آیا، کیسے کہا تھا کہ اویس کو میرا سلام دینا، اویس کا لفظ کیسے حضور کے لب آئے نور سے نکلا تھا۔ تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنا پیار حضور سے، تو پھر حضور کو دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ تو اویس کرنی نے تیور بدل لی، کہا تم نے میرے حضور کو دیکھا تھا؟ کہا ہاں ہم شام سے میرے پاس ہی تو رہتے تھے۔ کہا بتاؤ حضور کے ابرو کھلے ہوئے تھے یا جڑے ہوئے تھے؟ تو یہ ایک لمحے کے لیے سوچنے لگے، کہا جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو۔ کوئی دور سے دیکھتا تو اس کو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا جو ماں کی خدمت میں رہتا ہے قربت کا نور اس کو میسر ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کی سعادت مندی کا نور پاتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو دکھ اور اذیت۔ اللہ کے محبوب نے کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی کو گنوایا ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائے؟ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضور نے قتل النفس کے لفظ بھی ہیں اور یمین الغموس کے بھی ہیں اور قول الزور کے بھی ہیں، شہادت الزور کے بھی ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے کبائر گناہ میں سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی بتایا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگی کو غنیمت سمجھو اور ان کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دو، آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں کتنی آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا مرشد پیر ہے، سب سے بڑی سعادت انہی کی دہلیز سے نصیب ہوتی ہے۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا، خود امام الانبیاء نماز پڑھانے آئے اور عشاء کی نماز کے وقت حضور رکے، اور جب صحابہ ادب سے کھڑے ہوئے تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ الحاوی للفتاویٰ کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے، اور حضور نے ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، او احدہما، یا ان میں سے کوئی ایک یدی میری ماں زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرؤ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، پردہ اٹھاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی،
میں لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا ہوں۔ اللہ نے یہ وہ مقدس رشتہ رکھا ہے کہ جس کی کمی کو اللہ کے محبوب نے بھی محسوس کیا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ ان کے چہرے کے اوپر مسرت لانا، خوشی لانا، اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا جن کے والدین زندہ و جاوید ہیں، اللہ نے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ سعادت عطا کی، تو وہ ان کی خدمت کو شعار بنا لیں زندگی کا، اور اس کو جو ہے وہ اولیت دیں، اس کو ترجیح دیں۔ پھر آپ جائیں بزرگوں کے پاس بھی جائیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، آپ اور بھی اعمال خیر بجائیں، لیکن ان کو اگر آپ کی ضرورت ہے تو حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو فرمایا احی والدہ کا، تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، جی۔ فرمایا قال ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ یعنی یہاں تک جہاد جیسے فریضے سے حضور نے فرمایا کہ تمہیں مقدم ہے ماں باپ کی خدمت کو بجا لانا۔ اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، جمعے کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ہر جمعے ان کی قبر پہ حاضری کا اگر موقع نصیب ہو سکے تو اس کو سعادت جانیں، ان کی قبر پہ حاضر ہوں۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ بارگاہ عزدی میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے محترم میزبان عالی مرتبت جناب ارسل صاحب کی والدہ ماجدہ اور آپ میں سے جس کی بھی ماں انتقال کر گئی، باپ انتقال کر گیا، اللہ ان سب کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے۔